پاکستان نے سعید اجمل کا بیڑا غرق کر دیا، شعیب اختر کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن جب بات آئے گی بھارت کی معاملہ الگ ہوگا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں وکٹری وکٹری انڈیا، انگلینڈ اور انڈیا، لیکن جب بھی وکٹری کی آپس میں لڑائی ہوگی ہمیشہ یاد رکھیے گا انڈیا کا پلڑا بھاری رہے گا، کیونکہ اس کی آبادی زیادہ ہے، وہاں پیسہ زیادہ جنریٹ ہوتا ہے، اور IPLs میں ساری چیزوں کی غلامی ساری دنیا کی ہو سکتی ہے، کیونکہ انڈیا کی جیسی مارکیٹ کسی کے پاس نہیں۔ اب آج دیکھ لیجئے ہوا کیا کہ آسٹریلیا کے یہ سابق جو لیگ سپنر ہیں بریڈ ہاگ، آج ہوا یوں کہ جڈیجا کا کم بیک ہوا اور آخر انہوں نے 5 وکٹ لیے، لیکن اس کے بعد ہوا یوں کہ وہ بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ اب محمد سراج آتے ہیں اور وہ پھر آ کر اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور اس پر کریم لگی ہوتی ہے یا کوئی اس پہ کوئی اور چیز لگی ہوتی ہے یا کچھ بھی ہو، جڈیجا اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چمکاتے ہیں اور بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں، یعنی ایک سائیڈ اس کی پوری شائن کرتی ہے اور ایک سائیڈ اس کی پوری رف ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک سائیڈ شائن کرتی ہے اور ایک رف ہو تو بال سوئنگ کرتی ہے، اور بال کو آپ اپنی مرضی سے موو کر سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جڈیجا پکڑے گئے اور اب ایسی صورتحال میں آسٹریلین اس وقت چیخ رہے ہیں کہ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ آسٹریلیا کی لڑائی چل رہی ہے انڈیا سے، اور آپ گندی پچز بناتے ہیں، بار بار سپرے کر رہے ہیں، یہ پچز نہ تو کھیلنے کے قابل ہے اور نہ ہی میچ کروانے کے۔ آسٹریلیا کی ٹیم 177 پر آؤٹ ہوئی اور انڈیا کی کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہوئے تو کریم کا معاملہ آیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بال ٹیمپرنگ ہوئی ہے بال کو خراب کیا گیا ہے۔ بال ٹیمپرنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بال کی حالت کو خراب کر دیا جائے اور کسی بھی طریقے سے اس کو موو کرنا آسان ہو جائے۔ جڈیجا نے جو 5 وکٹ لی تھی وہ 2 نمبر طریقے سے لی تھی، اور آسٹریلیا کے خلاف سارے کے سارا جو اقدام ہوا ہی آؤٹ ہوتے گئے اور اس کے پیچھے بال ٹیمپرنگ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ روہت شرما جاتے ہیں ریفری کے پاس اور کہتے ہیں کہ اس نے فنگر پر جو کریم لگائی تھی وہ زخمی تھا اور اس نے کریم لگائی، اور وہ اس پر ریفری کو مطمئن کرتے ہیں کہ انڈیا کی مارکیٹ اتنی ہے کہ اب میچز ہی نہ ہوں گے تو ریفریز کیا کریں گے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم ہیں تو آپ ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آسٹریلین چیخ رہے ہیں کہ ساری کی ساری سیریز کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جڈیجا کے ذرا خلاف ایکشن لیں۔ انڈینز کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ کس بات کا ایکشن، ہم نے تو بال ٹیمپرنگ کی ہی نہیں۔ اب اندازہ کیجئے اب یہ جو وکٹری کا معاملہ آتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ہمیشہ یاد رکھیے گا مانی انڈیا کی جائے گی، کیونکہ اس وقت انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، اور ویسے بھی پولیٹیکلی جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو انڈیا آگے رہتا ہے۔ اب اس صورتحال میں جو سب سے زیادہ آسٹریلین کو تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ میچ ہوا تھا وہ 2 دن میں ختم ہو گیا تھا، معاملہ اس وقت بگڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انڈیا نے دراصل چیٹنگ کے ذریعے یہ سارا کام کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کی کئی ایکس کرکٹر جو انڈیا کے ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے اپنی نیند کے لیے، ہاس کے لیے، کمنٹری کے لیے بہت ساری چیزیں معاملہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں اصل میں چیٹنگ کے ذریعے یہ سارا کام کرتے ہیں یا نہیں، اس کی نہیں، وہ انڈیا کی ٹیم بڑی اچھی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ سوریہ کمار یاد آئے ہیں، اس میں انہیں ٹیسٹ کرکٹ کو جوائن کیا ہے، بڑا زبردست لے T20 اس جیسا تیرا وقت آپ کو ملے گا نہیں۔ آپ ان کی جب کوئی گیم دیکھ رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ویڈیو گیلری میں سے 6 چھکے مارے ہیں، جس بندے کا سٹرائک ریٹ 175 کا T20 میں سے آپ کانٹیکٹ کریں اور اردو میں انڈین انسٹی نہیں کر رہے، اور آسٹریلیا سامنے آئے گا۔ انڈیا میں اصل میں اس معاملے کو آزاد کرنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا ساتھ نہیں، یہ کریم تھی، اور اب دیکھ